بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، جس پر جو ٹائٹل کسی نے چسپا کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، جس میں دکھایا گیا ہے ایک طرف تو طارق جمیل صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، دوسری جانب بہت ہی حیرت سے سعودی عرب کے ولی العہد شہزادہ محمد ابن سلمان حفظہ اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. حکومت سعودی عرب کو لے کر اس ویڈیو میں کچھ باتیں شیئر کی گئی ہیں، وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس پر جو تبصرہ ہے اہل علم کا وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلے آپ اسے سن لیجئے. یہ جو سعودی ہیں، سعودی ان کی اصل حکومت تھی عیینہ، ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں. جو سعود تھے، جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں، یہ بنو عنزہ ہیں. عنزہ قدیم قبیلہ ہے. پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی، پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے. تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ. 1924 میں مکہ فتح کیا. 1925 میں مدینہ فتح کیا. جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے، آپ نے دیکھا، انہوں نے سارے نشانات توڑ دیے. تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو، اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں، قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو، گنبد تو ٹھیک نہیں، کہ گنبد توڑ دو. جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں. تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا. 1925 میں اس نے یہ فتح کیا. 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا، اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے، وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے. اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی، اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا. تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں، تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا. یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا. کہنے کہ میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں؟ نہیں، حرم میں قرآن پڑھاتے تھے، امام نہیں، استاد تھے. یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں. تو علماء کا بڑا قدردان تھا. جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں؟ تو کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے، اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں، یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا. تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا، چل سارے انہوں کھوا. تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا. تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا. تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا. تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی، لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر لنقضت الکعبہ. عائشہ تیری قوم نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا، اور اس کی چھت اس کا فرش نیچے لے جاتا، اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائے.
یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے، اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو تو آگے خاموشی تھی، تو اس پر یہ ابھی تک یہ گفتگو ہو رہی ہے اس تناظر میں کہ جب سعودی عرب میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا کرتا ہوگا، اور جہاں عبدالعزیز آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں اس مملکت کو اس کی جو ڈگر ہے اور اس کی جو راہیں ہیں وہ ان کا تعین کر رہے ہوں گے. بھلا ایسے حالات میں ملک عبدالعزیز کی جانب سے یہ تصور دلانا کہ عرب کے علماء اتنے فہم فراست والے نہ تھے کہ جتنے عجم تھے، کیونکہ وہ تو انہیں اس حدیث سے بھی وہ لا علم تھے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ عام طور پر اسی طرح کی گفتگو رہا کرتی ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال نے جب اذان سحر نہ دی تو پھر طلوع آفتاب بھی نہیں ہوا، صبح ہی نہیں ہوئی. اسی طرح کی ایک اور گفتگو کو آپ نے سنی ہوگی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور امام کعبہ نے جب انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں تو انہیں آگے کر دیا اور خود پیچھے ہو گئے. اسی طرح کی اور دوسری بھی باتیں آپ نے لاتعداد سنی ہوں گی. لیکن اس ویڈیو کا ایک خوبصورت جواب میرے پاس آیا ہے، وہ حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی نے دیا ہے. اس خوبصورت جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اقبال صاحب اور ابو جبران صاحب، میں نے ابھی یہ طارق جمیل صاحب کی آڈیو سنی ہے. اس سلسلے میں میری جو معلومات ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، اس میں جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں یہ کئی باتیں اس میں صحیح نہیں ہیں. میری معلومات کے مطابق اور جو کچھ میں نے اس سلسلے میں اپنے علماء کی کتابوں میں اور پرانے رسائل میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکومت سنبھالنے کے بعد جب مکہ اور مدینہ میں پختہ قبروں کو توڑا، بقی اور معلا کی قبروں کو توڑا، تو پورے بر صغیر میں اس پر بہت شور مچایا گیا اور احتجاج ہوا. ہماری جماعت اہل حدیث نے اس زمانے میں پورے بر صغیر میں آل سعود کی حمایت کی اور اس بنیاد پر حمایت کی کہ وہ کتاب و سنت پر مبنی ان کا فیصلہ تھا. اس وقت کے جو اخبارات ہماری جماعت کے نکلتے تھے ان میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. اکیلی ہماری جماعت تھی جس نے اس حکومت کی اہل توحید کی حکومت کی تائید کی اور ملک میں اس تعلق سے بہت کچھ خطبات جمعہ کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ان کی تائید کی. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب ان تک کی ساری خبریں پہنچیں کہ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی. کانفرنس میں ہمارے متحدہ ہندوستان سے مختلف جماعتوں کے علماء کو انہوں نے بلایا تھا. جمعیت علماء ہند سے مولانا کفایت اللہ دہلوی اور مولانا احمد سعید یہ دو حضرات گئے تھے. اسی طرح جماعت اہل حدیث سے شیخ الاسلام مولانا امرتسری اور مولانا محمد صاحب جونا گڑھی یہ حضرات گئے تھے. اور یہ بریلوی طبقے سے محمد علی، شوکت علی، یہ برادران یہ لوگ گئے تھے. اور بھی کچھ لوگ رہے ہوں گے. بہرحال وہاں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو خطاب کیا اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا وہ لاجواب تھا. الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد ہے
اس کے توڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی سوال تھا، کیونکہ ملک نے جو تقریر کی تھی، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو توڑنے یا اسے ہٹانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو دونوں قبرستانوں میں اور جہاں جہاں قبریں پختہ تھیں ان پر گنبد اور یہ سب چیزیں بنی ہوئی تھیں، ان کو منہدم کیا، قبروں کو واپس اصلی حالت میں لے کر آئے۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں علماء کرام ایک حدیث بیان کر دیں، حدیث سے اس کا ثبوت دے دیں کہ قبروں کو پختہ بنایا جا سکتا ہے، یا ائمہ اربعہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے اس کو ثابت کر دیں کہ قبروں کو پختہ بنانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا اور لوگ وہاں سے مطمئن ہو کر آرام سے چلے آئے جی، لاجواب ہو کر۔ یہ تفصیل ہے۔ تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے گنبد گرانے کی نہ کوشش کی نہ اس کا ارادہ کیا۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہاں بعض علماء کرام اس تعلق سے اپنے رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور نہ ہی حکومت کا یہ کل ارادہ تھا، نہ آج ہے، اور نہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا کے تعلق سے بحث کرنا بیکار ہے اور کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ اس پر وقت صرف کرنا ہے۔ طارق جمیل صاحب کی گفتگو میں کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ حضرات اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے علماء کی علمی برتری کو ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارے علماء عرب علماء سے زیادہ جانکار ہیں اور ان سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان حضرات کی پرانی عادت رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تو یہ کہتے چلے آئے ہیں، اور ایک جملہ بڑا مشہور ہے عوام میں کہ صاحب قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا، اور ہندوستان میں سمجھا گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تو ہم لوگ ہیں، ہندوستان کے علماء ہیں۔ تو اس میں یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے علماء کی جو دینی خدمات کی تاریخ ہے وہ بہت شاندار ہے، اور ہندوستان کے علماء نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عرب کے علماء نے کتاب و سنت کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ عقیدہ توحید کو جتنا نکھار کر، سدھار کر، اور جتنے واضح اور صحیح انداز میں علماء عرب نے پیش کیا ہے، کسی نے اس کو ہندوستان میں کتنے لوگوں نے سمجھا اور کتنے لوگوں نے اس کی دعوت دی، یہ ایک مستقل گفتگو کا موضوع ہے، اور ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو علماء عرب نے عقیدہ توحید کو جو نکھارا ہے، جس انداز میں انہوں نے خالص انداز میں بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبھی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ میری معلومات تھی میں نے شیئر کی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور اس سعودی عرب کی بھی حفاظت فرمائے۔ مختلف حملے سعودی عرب پر ہوتے رہتے ہیں، اور انہی حملوں میں سے ایک حملہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جناب عرب کے جو علماء ہیں، حالانکہ توحید، جیسے حافظ شکیل صاحب میرٹھی فرما رہے ہیں کہ توحید کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جو اکثر لوگ ہیں وہ ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر گلی میں وہاں پر مزار آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پر دیا جلتا ہوا نظر آ جائے گا، مزار پر سجدہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے، لیکن سعودی عرب میں یہ اسی شخص کی بدولت ہے جس کا نام عبدالعزیز آل سعود ہے۔ اس نے جب اس مملکت کی بنیاد رکھی تو جو ان کو جو تقویت عطا فرمائی، ان کو جو ہمت اور حوصلہ دیا، وہ تھی وہ علمی شخصیت جس کا نام شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان سے راضی ہو کر اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی آنے والی نسلوں سے بھی توحید کی نعمت ان کو عطا کرتے ہوئے اس بلد توحید ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شمع توحید جلانے والا بنائے،
اور اس حرمین شریفین کی چابیاں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی خاندانوں کو نصیب فرمائے جو کہ موحد ہیں، شرک سے پاک ہیں اور بدعتوں سے اپنے ملک کو، اپنے شہروں کو دور رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت خیال رکھیں، اور ہر میسج جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے آپ شیئر کریں، بلکہ اہل علم سے پوچھ لیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور دوسروں کو شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ کہ ایک بات اس تک پہنچتی ہے اور وہ بلا تحقیق دوسروں کو شیئر اس کو کرتا ہے۔ تو جھوٹوں میں اپنا شمار نہ کرائیے، بلکہ علم بانٹیے، توحید بانٹیے، اور ایسا پیغام لوگوں کو دیجیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔